الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام عصر جب تشریف لائے ہمیں وہ 313 میں پائے، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائے ہمیں وہ 313 میں پائے. آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید مرتضی حسین نقوی صاحب. قبلہ السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ اس بار کا سوال آیا ہے ویور کی طرف سے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام اور امام کی عزاداروں سے محبت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ عزاداری کا اس طرح ہر سال لوگ کہتے ہیں شاید کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہر سال عزاداری میں اضافہ ہوتا ہے. اضافہ ہو رہا ہے، بے شک. یعنی ماتمیوں میں اضافہ، مجالس میں اضافہ، ہر چیز میں اضافہ. یہ اس بات کی علامت ہے کوئی عزاداری کا وارث موجود ہے جس کے صدقے میں عزاداری ہو رہی ہے. عزاداروں سے محبت ہے، جو عزاداروں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کمی نہیں آ رہی. جیسے ایک مکان اگر خراب ہوتا جائے تو لوگ کہیں گے اس کا کوئی وارث نہیں ہے. جو یہ مکان خراب ہوتا ہے کوئی تعمیر کرنے والا نہیں ہے، کوئی رکھوالا نہیں ہے. لیکن تعمیر ہونا اور اس کا پہلے سے بڑھنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ کوئی اس کا وارث موجود ہے. جیسے توراہ، زبور، انجیل یہ تمام کی تمام ختم ہو گئی اس لیے کہ ان کا کوئی وارث نہیں تھا. قرآن ابھی تک موجود ہے کہ اس کا مطلب کوئی وارث موجود ہے جس کے صدقے اس کی زبر اب بھی زبر ہے، زیر اب بھی زیر ہے. بہرحال عزاداری کا اس طرح بڑھنا اور دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنا اس بات کی علامت ہے کوئی عزادار موجود ہے. یعنی کوئی ایسا ماتمی موجود ہے جس کے صدقے میں ماتم ہو رہا ہے. کوئی ایسا مستمع یا ذاکر موجود ہے جس کے صدقے میں ذکر ہو رہا ہے. اور اسی ذکر کی وجہ سے پتہ چلتا ہے وہ وارث کتنا لگاؤ رکھتا ہے عزاداری سے اور عزاداروں سے، ان لوگوں سے کتنی محبت کرنے والا ہے کہ وہ ان کا ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. اس لیے امام زمانہ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، مولا آپ لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو امام حسین پہ آنسو بہانے کے بعد میرے لیے دعا کرتے ہیں میں بھی ان کے حق میں دعا کرتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی اس طرح یعنی آنکھوں سے آنسو نکلے ہوئے آنسو کے ذریعے امام کی حق میں دعا کرنا، امام بھی ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور کئی مقامات پہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ عزاداری لوگ نہیں کروا سکتے امام زمانہ علیہ السلام ان کی مدد کرتے ہیں. بچے ہیں 4-5، اب انہوں نے کہا کہ ہم عزاداری کرنا چاہتے ہیں، مولا کے مجالس عشرہ کرنا چاہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کا شوق ہوگا کہ ہم نے مولا امام حسین کا عشرہ کرنا ہے. وہ گئے حسینیہ میں، تو حسینیہ میں جا کے کہتے کہ بھائی ہم نے حسینیہ بک کرنا ہے. کہتے پیسے ہیں تمہارے پاس حسینیہ میں؟ کیونکہ آپ برق گاز یعنی پانی بجلی ان کا خرچہ ہے. چلے ہم حسینیہ کا خرچہ نہیں لیتے، ان چیزوں کا تو خرچہ چاہیے. چائے چاہیے، اس کے لیے پانی چاہیے، چائے سب کو پلائی جاتی ہے یہاں کا جیسے دستور ہے ایران کا، اس کے لیے پیسہ چاہیے. کم از کم مل ملا کے 10-15 ہزار سے اوپر اس زمانے میں خرچہ بتایا. اب ان لوگوں نے بچوں نے کیا کیا، کہہ رہے کوئی بات نہیں، ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں. ایک ایک کشکول لے کے ہر چوک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں امام حسین کے نام پہ پیسہ دیں. اب وہاں اس زمانے میں 1 ریال 2 ریال بہت چھوٹی کرنسی ہوتی تھی، اس سے اوپر کوئی دے نہ. جب شام کو آئے ہیں سارے بچے جمع کر کے پیسے جمع کر کے اپنی ماں کو دکھایا کہ اتنے پیسے ہم نے جمع کیے ہیں. وہ مل ملا کے بھی اتنے پیسے نہیں بن رہے کہ اس سے تو تا حیات تم عزاداری نہیں کر سکتے، اس لیے اب تم خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ. بچوں بڑا معصوم دل تھا، امام حسین کا ذکر تھا، دل ٹوٹا بہت. ماں کہتی اچھا میں جا رہی ہوں باہر، اس سماور پہ جہاں پانی رکھا جاتا ہے چائے کے لیے اس کو ہاتھ نہ لگانا، اور میرے جب تک میں نہ ہوں یہ دروازہ تم نے نہیں کھولنا، کسی کو آنے نہیں دینا. ماں چلی گئی. کچھ دیر بعد دق الباب ہوا. ماں کی بات یاد تھی لیکن بے ساختہ جا کے دروازہ کھولا، دیکھا ایک سید بزرگوار کھڑے ہیں. کہہ رہے بیٹا میں اندر آنا. کہہ رہے میں کچھ کہہ ہی نہیں سکا، نہ نام پوچھ سکا. اندر لے آیا. ان سے کہا چائے پئیں گے آپ؟ کہتے کہ ہاں چائے پیوں. کہ تھوڑی سی میں نے سماور سے چائے ڈالی. ماں نے کہا تھا ہاتھ نہیں لگانا. چائے پورا استقان بھرا، انہوں نے ایک لب لگایا وہیں پہ رکھ دی. اس کے بعد میں نے کہا بسم اللہ. بیٹے اس لڑکے کو دیکھ کے کہتے کہ پریشان کیوں تم؟ کہا ہم امام حسین کا عشرہ کروانا چاہتے ہیں لیکن پیسے جمع نہیں ہو رہے. کہاں سے لائیں پیسے، کیا کریں؟ امام حسین ذاکر جس کو بلانا اس کو بھی ہدیہ دینا، ہم نے جو ماتمی بلانے آج کل جیسے اس کا بھی خرچہ ہے، چائے کا بھی خرچہ ہے، سب کچھ ہے. وہ کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ایک تھدی نوٹوں کی نکالی،
وہاں قالین کے نیچے رکھ دی کہ یہ رکھ لو. اچھا پھر چائے کو ایک لب لگایا اور باہر نکلنے لگے. کہہ رہے کہ آقا آپ بتائیں کون ہے یہ؟ ماں پوچھے کہ پیسہ کہاں سے آیا تو وہ تو مجھے ڈانٹے گی. کہنا ماں سے کہنا سید مہدی نے لا کے دیا. اللہ اکبر. سید مہدی نے یہ پیسہ دیا ہے, صرف ماں کچھ نہیں کہے گی. کہہ رہے اتنے میں وہ ہستی نکلی, بار اتنے میں ماں آتی ہوئی نظر آئی کہ اماں تم نے دیکھا ابھی گھر سے کوئی نکلا؟ کہہ رہے نہیں میں نے تو نہیں دیکھا, لیکن میں تم سے کہا تھا دروازہ نہیں کھولنا کسی کے لیے. اب میں بے ساختہ ہو گیا, انہوں نے کہا میں دروازہ کھول دیا. کہہ رہے گھر میں داخل ہوئی, ایسی خوشبو تھی جس کی کوئی انتہا نہیں گھر کے اندر. کہہ رہے بیٹا تم نے عطر کی شیشی توڑی ہے کوئی؟ کہہ رہا نہیں ماما میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. کہتے بلکہ وہ آئے تھے یہ پیسے بھی دے کے. کہہ رہے کس سے پیسے لیے ہیں تم نے؟ پوچھا بھی ہے اس سے؟ کہ انہوں نے کہا تھا سید مہدی ہوں. ماں نے جیسے دیکھا اور سارا حال سن کے دروازہ کھول کے باہر نکلا. کہہ رہے آؤ اے محلے والے آؤ, آج امام زمانہ میرے گھر مہمان تھے, وہ پیسہ دے کے گئے بچوں کو عزاداری کے لیے. کہہ رہے اندر آئے. اس کے بعد وہ چائے جو بچی تھی امام کے, جو لب صرف لگائے تھے مولانا, جس کو بیماری تھی صرف اس کو چکھنا تھا, بیماریاں غائب ہو گئی. اللہ اکبر. یعنی امام زمانہ علیہ السلام اس طرح محبت کرتے ہیں اپنے یعنی عزاداری کرنے والے عزاداروں سے کہ اگر پیسے کی تنگی ہو, پیسے کی مشکلات ہو, وہ امام علیہ السلام خود عطا کرتے ہیں کہ تم میرے جد کا ذکر کرو میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا. اب بھی نیازوں میں نظروں میں ہم مجلس کرواتے ہیں, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا, کہاں سے آتا ہے؟ یہ امام زمانہ علیہ السلام مدد کرتے ہیں, بلکہ مجلس سے پہلے وہ مدد کر کے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. سلامت رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ تھا حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید مرتضیٰ حسین نقوی صاحب. امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹارز ٹیم کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.